بانو بی بی، خدا کے لیے اب جلدی سے نیچے آ جائیں۔ چودھری صاحب کب سے ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ملازمہ زرینہ آپا نے کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھٹکھٹاتے ہوئے اونچی آواز میں کہا۔ بانو نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر آخری بار اپنے دوپٹے کو پن لگائی، بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے اڑسا اور مسکراتے ہوئے مڑی۔ آئی زرینہ آپا، بس 2 منٹ۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آئی، جہاں اس کے والد اخبار ہاتھ میں لیے چائے کا کپ اٹھا رہے تھے۔ بانو نے پیچھے سے جا کر ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ گڈ مارننگ پاپا جانی۔ والد نے اخبار سائڈ پر رکھا اور بانو کے سر پر پیار دیا۔ گڈ مارننگ میری جان۔ آج پھر لیٹ؟ کالج کا پہلا پیریڈ مس کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ ارے نہیں پاپا، وہ بس رات کو اسائنمنٹ بناتے ہوئے دیر ہو گئی تھی، بانو نے کرسی کھینچتے ہوئے کہا اور پلیٹ میں سلائس رکھنے لگی۔ اسی وقت بانو کے والد کا فون بج اٹھا۔ انہوں نے اسکرین پر نام دیکھا تو ان کے چہرے پر ایک دم سنجیدگی آ گئی۔ انہوں نے کال اٹھائی۔ جی تابش بیٹا۔ ہاں میں گھر پر ہی ہوں۔ تم پہنچ گئے ہو؟ ٹھیک ہے، میں انتظار کر رہا ہوں۔ بانو نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے والد کی طرف دیکھا۔ پاپا، تابش لالا آ رہے ہیں کیا؟ وہ تو اگلے ہفتے آنے والے تھے نا؟ والد نے گہرا سانس لیا۔ ہاں، کچھ ضروری کام تھا اسے۔ بانو تم ناشتہ جلدی ختم کرو اور کالج نکلو۔ بانو نے والد کو دیکھا، لیکن کچھ بولے بغیر جلدی جلدی ناشتہ ختم کرنے لگی۔ کالج کا وقت ختم ہو چکا تھا، لیکن بانو اپنی سہیلی صنم کے ساتھ کالج کے باہر ایک کیفے میں بیٹھی تھی۔ صنم فون پر زبیر سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، جبکہ بانو بور ہو رہی تھی۔ یار صنم، اب فون رکھ بھی دو، میں یہاں کب سے اکیلی بیٹھی ہوں۔ بانو نے منہ بناتے ہوئے صنم کا ہاتھ ہلایا۔ صنم نے فون کی اسکرین پر ہاتھ رکھا اور بانو کو گھورا۔ 2 منٹ بانو، زبیر سے ضروری بات کر رہی ہوں، تم اپنی کافی پیو نا۔ تمہاری یہ ضروری باتیں کبھی ختم نہیں ہوتی، بانو نے بیزاری سے کہا اور اپنا بیگ اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ میں جا رہی ہوں، پاپا گھر پر انتظار کر رہے ہوں گے۔ ارے سنو تو بانو، اکیلی کیسے جاؤ گی؟ صنم نے پیچھے سے آواز دی، لیکن بانو ہاتھ ہلا کر کیفے سے باہر نکل گئی۔ باہر تیز دھوپ تھی اور کوئی رکشہ نہیں مل رہا تھا۔ بانو سڑک کنارے کھڑی ہو کر بائک اور رکشوں کو ہاتھ دے رہی تھی کہ اسی دوران صنم کا کزن دانی اپنی بائک پر وہاں آ کر رکا۔ دانی کا شمار علاقے کے آوارہ لڑکوں میں ہوتا تھا۔ ارے بانو علی، اس دھوپ میں یہاں کیا کر رہی ہو؟ آؤ میں چھوڑ دیتا ہوں گھر، دانی نے بائک کی ریس دیتے ہوئے شرارت سے کہا۔ بانو نے غصے سے اسے دیکھا۔ ضرورت نہیں ہے دانی، تم جاؤ یہاں سے، میں خود چلی جاؤں گی۔ دانی نے بائک بند کی اور نیچے اتر آیا۔ یار اتنے نخرے کس بات کی؟ صنم بھی میری بہن ہے اور تم اس کی بیسٹ فرینڈ ہو، بائک پر بیٹھو، کوئی اغوا تھوڑی کر رہا ہوں پیاری، اس نے بانو کے قریب ہوتے ہوئے کہا۔ بانو پیچھے ہٹی اور چلائی، اپنی زبان سنبھالو دانی، اور دور رہو مجھ سے، ورنہ میں پاپا کو بتا دوں گی۔ اسی دوران سڑک کے دوسری طرف ایک کالی گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے تابش اترا۔ اس کی نظریں سیدھی بانو اور دانی پر پڑی۔ دانی کا بانو کے قریب کھڑے ہونا اور بانو کا ہاتھ ہلا کر بات کرنا دور سے دیکھنے والے کو کچھ اور ہی تاثر دے رہا تھا۔ تابش کے چہرے پر سختی آ گئی۔ اس نے تیز قدموں سے سڑک پار کی اور ان کے قریب پہنچ گیا۔ یہاں کیا تماشا لگا رکھا ہے بانو؟ تابش کی بھاری اور غصیلے لہجے کی آواز گونجی۔ بانو نے گھبرا کر تابش کو دیکھا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ تابش لالا، وہ یہ دانی ہے۔ تابش نے بانو کی بات کاٹتے ہوئے دانی کو دیکھا، جس کے چہرے پر اب ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ تم جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں تمہارا حشر خراب کروں۔ تابش نے دانش کو ایسی خونخوار نظروں سے گھورا کہ دانی بغیر کچھ بولے بائک سٹارٹ کر کے بھاگ گیا۔ اب تابش کا رخ بانو کی طرف تھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید نفرت اور غصہ تھا۔ گاڑی میں بیٹھو، ابھی کے ابھی۔ لالا میری بات سنیں، وہ بس… بانو نے صفائی دینے کی کوشش کی، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے کہا گاڑی میں بیٹھو، تابش نے دھاڑتے ہوئے کہا اور بانو کا بازو سختی سے پکڑ کر اسے گاڑی کی طرف گھسیٹا۔ بانو نے درد سے اپنی بائیں آنکھ بھیجی، لیکن خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پورے راستے گاڑی میں موت کا سا سناٹا تھا۔ تابش اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کیے ہوئے تھا اور اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اپنے اندر غصے کا ایک طوفان دبائے بیٹھا ہے۔ بانو کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ لالا کو کیسے سمجھائے۔ جیسے ہی گاڑی گھر کے پورچ میں رکی، تابش نے زور سے بریک لگائی۔ بانو نے جھٹکے سے خود کو سنبھالا اور گاڑی سے اتری۔ وہ سیدھی اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ شام کو جب بانو کچن سے پانی لینے نیچے آئی تو اسے ڈرائنگ روم سے پاپا اور تابش کی اونچی آوازیں سنائی دیں۔ وہ دبے پاؤں ڈرائنگ روم کے دروازے کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ چچا جان، اب بانو کو بہت لاڈ پیار دے رہے ہیں، جس کا نتیجہ اچھا نہیں نکل رہا۔ آج میں نے اسے سڑک پر ایک آوارہ لڑکے کے ساتھ دیکھا ہے۔ تابش کی آواز میں تلخی صاف واضح تھی۔ چچا جان نے صدمے سے تابش کو دیکھا۔ ان کا ہاتھ ان کے دل پر چلا گیا۔ کیا کہہ رہے ہو تابش؟
میری بانو ایسی نہیں ہے، وہ کالج گئی تھی۔ کالج کے بہانے وہ باہر لڑکوں سے ملتی ہے چچا جان۔ اگر آج میں نہ پہنچتا تو پتہ نہیں وہ لڑکا اس کے کتنا قریب چلا جاتا۔ وہ ایک بگڑی ہوئی اور بے حیا لڑکی بن چکی ہے جس کو گھر کی عزت کا کوئی خیال نہیں۔ تابش نے زہر اگلتے ہوئے کہا۔ دروازے کے پیچھے کھڑی بانو کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بے حیا؟ لالا نے مجھے بے حیا کہا؟ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ اس کی سسکی باہر نہ نکلے۔ چچا جان کی حالت اچانک بگڑنے لگی۔ وہ کرسی پر پیچھے کو ڈھیر ہو گئے اور ان کا سانس اکھڑنے لگا۔ تابش، میری بات سنو۔ بانو کا ہاتھ۔ چچا جان کیا ہوا؟ تابش نے گھبرا کر انہیں سنبھالا۔ بانو سے اب رہا نہ گیا۔ وہ روتی ہوئی اندر بھاگی۔ پاپا کیا ہوا آپ کو؟ چچا جان نے مشکل سے بانو کا ہاتھ پکڑا اور دوسری طرف سے تابش کا ہاتھ کھینچا۔ انہوں نے دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے کے اوپر رکھ دیے۔ تابش، میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ بانو سے شادی کر لو، اسے سنبھال لو۔ یہ کہتے ہی ان کی آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ پاپا! بانو کی چیخ پورے گھر میں گونج گئی۔ چچا جان کو ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹرز نے بتایا کہ انہیں دل کا دورہ پڑا ہے اور حالت اب بھی نازک ہے۔ ہسپتال کی کوریڈور میں بانو ایک بینچ پر بیٹھی رو رہی تھی کہ تابش اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ بانو نے فوراً اٹھ کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے ہمیشہ آپ کو اپنا لالا سمجھا ہے۔ آپ پلیز بابا سے شادی کے لیے انکار کر دیں۔ بانو کی آواز رونی اور التجا سے بھری ہوئی تھی۔ بانو کے کہنے پر تابش مسکرایا، لیکن اس مسکراہٹ میں صرف زہر تھا، کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ پر میں نے کبھی تمہیں بہن نہیں سمجھا۔ تم جیسی بگڑی بے حیا لڑکی کو کوئی بھی خان اپنی بہن نہیں سمجھ سکتا۔ رہی بیوی بننے کی بات تو شادی میں چچا جان کی عزت بچانے کے لیے کر رہا ہوں، پر بیوی کا درجہ تمہیں کبھی نہیں دوں گا۔ اس کے تلخ جملے تیر کی طرح بانو کے دل پر لگے۔ اس کا مان، اس کا بھروسہ سب ایک پل میں چور چور ہو گیا۔ اس نے تابش کے چہرے پر اپنے لیے اتنی نفرت پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ کچھ بول نہ سکی اور وہیں بینچ پر گر کر سسکنے لگی، جبکہ تابش بغیر مڑے وہاں سے چلا گیا۔ اگلے کچھ دنوں میں ہسپتال سے والد کے ڈسچارج ہوتے ہی بانو کے شدید انکار کے باوجود دونوں کا نکاح انتہائی سادگی سے پڑھا دیا گیا۔ بانو صرف اپنے باپ کی زندگی اور ان کی خوشی کے لیے اس سولی پر چڑھ گئی۔ نکاح کے فوراً بعد تابش بانو کو لے کر اپنے گھر پہنچا۔ گاڑی جیسے ہی پورچ میں رکی، بانو کا دل حلق کو آنے لگا۔ تابش کی والدہ اور اس کی چھوٹی بہن مروہ لاؤنج میں ہی موجود تھیں، لیکن وہاں کسی شادی والے گھر جیسی رونق یا خوشی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ تائی جان نے صوفے سے اٹھ کر بانو کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ ان کے چہرے پر ناگواری صاف ظاہر تھی۔ آ گئی بانو بی بی؟ اپنے باپ کو مٹھی میں کرنے کے بعد اب میرے بیٹے کو بھی پھنسا لیا، انہوں نے طنز سے کہا۔ بانو نے آنسو پینے کی کوشش کرتے ہوئے سر جھکا لیا۔ تائی جان، میں نے کچھ نہیں کیا۔ تائی جان نہیں، اب ساس کہو، انہوں نے بانو کی بات کاٹتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ شادی کا کوئی شوق نہیں تھا ہمیں، ایسی لڑکی کو بہو بنانے کا۔ یہ تو بس تابش اپنے چچا کی عزت اور جان بچانے کے لیے تمہیں یہاں لے آیا، ورنہ تمہاری کرتوتیں ہم سے چھپی نہیں ہیں۔ مروہ نے بھی پاس کھڑے ہو کر تعصب سے سر ہلایا اور بانو کے پاس سے گزرتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی بانو آپا، لالا کو مہرا بنا دیا آپ نے۔ ان سب کی باتوں اور نفرت بھرے رویے نے بانو کو اندر سے بالکل توڑ کر رکھ دیا۔ وہ خاموشی سے اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی تابش کے پیچھے اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جہاں اندھیرا اس کا منتظر تھا۔ شادی کی رات بانو اس بڑے اجنبی کمرے میں بیٹھی تھی۔ وہ اپنے بھاری اور روسی کپڑے تبدیل کر کے ایک سادے سے سوٹ میں آئی اور سونے کے لیے بیڈ کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ تابش کی آستینیں چڑھی ہوئی تھیں اور چہرے پر وہی پرانی سختی برقرار تھی۔ تابش کو اپنے قریب پہنچتے دیکھ کر بانو بری طرح گھبرا گئی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی، اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور اس نے اپنے دوپٹے کو سینے سے بھینچ لیا۔ تابش اس کے بالکل قریب آ کر رکا۔ اس کی سرد اور غصیلا نظریں بانو کے خوفزدہ چہرے پر جم گئیں۔ اس نے بانو کے چہرے کے قریب جھک کر انتہائی دھیمی مگر کاٹ دار آواز میں کہا، بیوی کا درجہ نہیں دوں گا، پر میری ضرورت تم ہی پوری کرو گی۔ بانو نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اس کے آنسو اس کے گالوں پر بہہ نکلے۔ تابش نے بانو کے کان کے پاس جھک کر جب یہ الفاظ کہے تو بانو کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ وہ دیوار سے جا لگی۔ تابش نے مسکرا کر اس کے گال پر بہتا ہوا آنسو اپنی انگلی سے صاف کیا، لیکن اس لمس میں محبت کے بجائے ایک جتانے والا انداز تھا۔ ڈر کیوں رہی ہو؟ نکاح کیا ہے، کوئی گناہ تو نہیں کیا؟ تابش نے اس کی تھوڑی کو انگلی سے اوپر اٹھاتے ہوئے کہا۔ پلیز تابش، مجھے چھوڑ دیں۔ بانو نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی۔ اس کی آواز حلق میں پھنس رہی تھی۔ چھوڑ دوں؟ ابھی تو تم اس گھر میں آئی ہو بانو بی بی۔
تابش نے اس کا دوسرا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب کھینچا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ بانو کے ہاتھ پر سرخ نشان پڑنے لگے۔ اس نے زبردستی بانو کو بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے برابر میں بیٹھ کر اس کے بالوں کی لٹ کو انگلی پر لپیٹنے لگا۔ بانو نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں، لیکن تابش کا یہ انداز جتنا سخت تھا اس میں ایک عجیب سا حق جتانے کا رنگ بھی تھا۔ اگلی صبح بانو کی آنکھ کھلی تو کمرے میں دھوپ پھیل چکی تھی اور تابش وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی، شیشے میں اپنا اترا ہوا چہرہ دیکھا، دوپٹہ درست کیا اور ڈرتے ڈرتے نیچے کچن کی طرف آئی۔ وہاں تائی جان اور مروہ پہلے ہی ناشتہ بنا رہی تھیں۔ لو آ گئی ملکہ عالیہ، پہلے ہی دن اتنی دیر سے سو کر اٹھ رہی ہو۔ ساس نے ہاتھ میں پکڑا چمچ پتیلی پر مارتے ہوئے طنز کیا۔ تائی جان وہ میری آنکھ دیر سے کھلی، میں برتن دھو دیتی ہوں۔ بانو نے ڈرتے ہوئے سنک کی طرف قدم بڑھائے۔ مروہ نے روٹی چینج کرتے ہوئے بانو کو گھورا۔ رہنے دیں آپا، اب یہاں ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لائرہ تو صبح ہی آفس چلے گئے، اب یہ سب کس کو دکھانے کے لیے کر رہی ہیں؟ بانو کا دل بھر آیا، وہ خاموشی سے ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ اسی دوران تایا جان لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے بانو کو دیکھا تو ان کے چہرے پر تھوڑی نرمی آئی۔ بانو بیٹی، یہاں آؤ، میرے پاس بیٹھو، تایا جان نے اخبار سائڈ پر رکھتے ہوئے کہا۔ بانو ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ جی تایا جان، آپ کی طبیعت کیسی ہے اب؟ میں ٹھیک ہوں بیٹا، بس تم خوش رہا کرو۔ تابش تھوڑا غصے کا تیز ہے لیکن دل کا برا نہیں ہے۔ انہوں نے بانو کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ساس نے کچن سے یہ دیکھا تو زور سے بولی، ہاں اب سارے لاڈ اسی کے اٹھانا، ہماری بیٹی تو جیسے یہاں ملازمہ ہے۔ بانو نے تایا جان کی بات سن کر زبردستی مسکرانے کی کوشش کی، لیکن ساس کے کڑوے بول سن کر اس کے چہرے کی رونق اڑ گئی۔ اس نے جلدی سے اپنے سر سے سرکتا ہوا دوپٹہ ٹھیک کیا اور کھڑی ہو گئی۔ نہیں تائی جان، ایسی بات نہیں ہے، میں مروہ کا ہاتھ بٹاتی ہوں، بانو نے دھیمی آواز میں کہا اور کچن کی طرف قدم بڑھا دیے۔ تایا جان نے اخبار ہاتھ میں لیتے ہوئے گہرا سانس لیا اور اپنی بیگم کو گھورا۔ پروین، صبح صبح اپنی زبان کو لگام لیا کرو، بچی ابھی کل اس گھر میں آئی ہے اور تم نے تانے شروع کر دیے۔ ہاں ہاں، میں ہی بری بنوں گی اس گھر میں، پروین بیگم نے ہاتھ کا بیلن سلیب پر پٹکتے ہوئے غصے سے کہا اور کچن سے باہر نکل گئی۔ باہر بانو نے کچن میں داخل ہو کر مروہ کی طرف دیکھا جو روٹی توے پر ڈال رہی تھی۔ مروہ نے بانو کو دیکھتے ہی منہ دوسری طرف پھیر لیا، جس سے بانو کا دل مزید اداس ہو گیا۔ وہ خاموشی سے سنک کے پاس کھڑی ہو کر ناشتے کے برتن دھونے لگی، جہاں پانی کے ساتھ ساتھ اس کے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ دوپہر کے وقت بانو اپنے کمرے کی صفائی کر رہی تھی کہ اس کے فون پر صنم کی کال آئی۔ بانو نے ہچکچاتے ہوئے کال اٹھائی۔ ہیلو بانو، یار تم کہاں غائب ہو؟ کالج بھی نہیں آ رہی ہو، اور سنا ہے تمہارا نکاح ہو گیا تابش بھائی سے؟ صنم نے حیرت اور تجسس سے پوچھا۔ بانو نے بیڈ شیٹ ٹھیک کرتے ہوئے ایک لمبی سانس لی۔ ہاں صنم، بس بابا کی طبیعت خراب تھی تو جلدی میں سب ہو گیا۔ یار دانی بتا رہا تھا کہ اس دن تابش بھائی نے سڑک پر بہت تماشا بنایا تھا، دانی تو بیچارہ ڈر ہی گیا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ صنم نے پوچھا۔ صنم پلیز اب اس دانی کا نام مت لو میرے سامنے، اس کی وجہ سے میری زندگی… بانو کہتے کہتے رک گئی، کیونکہ اس نے دیکھا کہ تابش کمرے کے دروازے پر کھڑا تولیے سے اپنے گیلے بال سکھا رہا تھا اور اس کی نظریں سیدھی بانو پر تھیں۔ میں بعد میں بات کرتی ہوں صنم۔ بانو نے جلدی سے فون کاٹ دیا اور سہم کر کھڑی ہو گئی۔ تابش نے تولیا صوفے پر پھینکا اور بانو کے قریب آیا۔ کس کا فون تھا؟ اسی دانی کا؟ اس کے لہجے میں وہی پرانی شک کی بو تھی۔ نہیں، صنم کا تھا، وہ کالج کا پوچھ رہی تھی۔ بانو نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ تابش نے اس کا فون جھپٹ کر دیکھا اور لاک چیک کیا، پھر فون بیڈ پر پھینکتے ہوئے بانو کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ اگر اب مجھے اس دانی کا نام بھی تمہاری زبان سے سنائی دیا نا بانو، تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے بانو کو اتنے قریب کر لیا۔ میں نے کچھ نہیں کیا تابش، آپ مجھ پر یقین کیوں نہیں کرتے؟ بانو نے قمیض کو اپنے ہاتھوں میں جکڑتے ہوئے روحاں سی آواز میں کہا۔ تابش نے کچھ سیکنڈ اس کے معصوم چہرے کو دیکھا، پھر غصے سے اسے خود سے دور کیا اور اپنی گھڑی اٹھاتے ہوئے بولا، شام کو میری پھپھو اور کزنز آ رہے ہیں ملنے، نیچے جاؤ اور امی کی مدد کرو، کوئی تماشا نہیں ہونا چاہیے وہاں۔ شام کو گھر میں کافی رونق تھی۔ پھپھو اپنی بیٹی نائلہ اور بیٹے ذیشان کے ساتھ آئی ہوئی تھیں۔ نائلہ ہمیشہ سے تابش کو پسند کرتی تھی، اس لیے بانو کو دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ لو بھائی، ہمیں تو اچانک پتہ چلا کہ تابش میاں نے چٹ پٹ شادی کر لی، پھپھو نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے طنز کیا۔ ساس نے بانو کی طرف دیکھا جو سب کو ٹرے میں بسکٹ پیش کر رہی تھی۔ بس کیا بتائیں بہن، مجبوری تھی، چودھری صاحب کے بھائی کی آخری خواہش سمجھو، ورنہ ہم تو نائلہ کو ہی بہو بنانے کا سوچ رہے تھے۔ نائلہ نے بانو کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور بولی، سنا ہے بانو آپا کا کالج کے باہر کوئی اسکینڈل بن گیا تھا، اسی لیے جلدی میں نکاح کرنا پڑا۔
بانو کے ہاتھ سے ٹرے چھوٹنے لگی تھی کہ اسی وقت تابش نے پیچھے سے آ کر ٹرے کو سنبھال لیا۔ اس کا ہاتھ بانو کے ہاتھ کے اوپر تھا، جس سے بانو کو ایک پل کے لیے تحفظ کا احساس ہوا۔ نائلہ، اپنے کام سے کام رکھو۔ بانو اب میری بیوی ہے اور میرے گھر کے معاملات میں کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تابش نے چابیاں میز پر پٹکتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ ذیشان نے ماحول کو سنبھالنے کے لیے بات بدلی۔ ارے یار تابش، غصہ کیوں کرتے ہو؟ وہ تو بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی۔ چلو مبارک ہو تمہیں۔ بانو خاموشی سے وہاں سے کچن کی طرف بھاگ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ رات کو جب سب مہمان چلے گئے تو بانو کمرے میں اکیلی بیٹھی رو رہی تھی۔ تائی جان اور نائلہ کی باتیں اس کے دل میں خنجر کی طرح چبھ رہی تھیں۔ تابش کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے اپنی قمیض کے اوپر کے 2 بٹن کھولے اور بانو کو روتے ہوئے دیکھا۔ وہ چلتا ہوا بانو کے پاس آیا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اب کس بات پر رو رہی ہو؟ تابش نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ اس کا لہجہ اب تھوڑا نرم تھا لیکن غصہ اب بھی غائب نہیں ہوا تھا۔ سب مجھے ہی قصوروار کیوں سمجھ رہے ہیں؟ لالا، میں نے کچھ نہیں کیا تھا۔ بانو نے سسکتے ہوئے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ تابش نے ایک پل کے لیے رک کر اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا، پھر اس کے بالوں کو چومتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا، میں نے کہا تھا نا، لالا مت کہو اب مجھے۔ اب تم میری بیوی ہو، دنیا کچھ بھی کہے، تم اس گھر سے اب کہیں نہیں جا سکتی۔ اس نے بانو کو زبردستی اپنے ساتھ لگایا۔ یہ سچی محبت تو نہیں تھی لیکن ایک مرد کا اپنی ملکیت پر حق جتانے کا شدید احساس ضرور تھا، جس سے بانو چاہ کر بھی پیچھا نہیں چھڑا پا رہی تھی۔ تابش کے مضبوط حصار میں قید بانو کا دم گھٹ رہا تھا۔ جیسے ہی تابش کی گرفت ذرا ڈھیلی ہوئی، بانو نے خود کو پیچھے کھینچا اور بیڈ کے دوسرے کونے پر جا کر گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گئی۔ وہ رات کے اس پہر کمرے کی مدھم روشنی میں سسکیاں لے رہی تھی۔ تابش نے گہرا سانس لیا، سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کر 2 گھونٹ بھرے اور بانو کو دیکھے بغیر بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ بانو نے روتے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور اپنے بابا کو یاد کرنے لگی۔ بابا، آپ نے مجھے کہاں بھیج دیا؟ یہ لوگ بہت برے ہیں بابا، کوئی بھی میری فیلنگز نہیں سمجھتا، سب مجھے گناہ گار سمجھتے ہیں، میں کیسے جیوں گی یہاں؟ اس کی دھیمی سسکیاں کمرے کے سکوت میں گونج رہی تھیں لیکن جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ اگلی صبح بانو جلدی اٹھ گئی کیونکہ وہ کسی نئے تانے کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ کچن میں آئی اور خاموشی سے چائے کا پانی چولہے پر رکھ دیا۔ اسی دوران تایا جان لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئے۔ ان کے چہرے پر ابھی تک بیماری کی زردی تھی۔ بانو چائے کا کپ لے کر ان کے پاس آئی۔ بابا جانی، چائے پی لیں۔ بانو نے کپ میز پر رکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ شادی کے بعد پہلی بار اس کے منہ سے تایا جان کے لیے بابا جانی نکلا تھا۔ چودھری صاحب نے بانو کے اداس چہرے کو دیکھا اور چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے بولے، بانو بیٹی، تابش نے تم سے کچھ کہا تو نہیں؟ وہ رات غصے میں تھا اس لیے میں نے نائلہ کی بات پر اسے ڈانٹا تھا۔ بانو نے فرش پر نظریں جما لیں اور اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو آپس میں مروڑنے لگی۔ نہیں بابا جانی، انہوں نے کچھ نہیں کہا، وہ ٹھیک ہیں۔ اسی وقت ساس پروین بیگم سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آئیں اور بانو کو چودھری صاحب کے پاس بیٹھے دیکھ کر ان کے تیور بدل گئے۔ لو، صبح صبح ہمدردیاں سمیٹنا شروع ہو گئیں۔ چودھری صاحب، اس لڑکی کے معصوم چہرے پر مت جائیں، اس نے میرے بیٹے کی زندگی برباد کر دی ہے۔ چودھری صاحب نے کپ میز پر پٹکا۔ پروین، بس کر دو اب، روز روز کا یہ تماشا مجھے پسند نہیں ہے۔ بانو نے ماحول خراب ہوتے دیکھا تو خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ دوپہر کے وقت بانو کمرے میں کپڑے استری کر رہی تھی کہ تابش اچانک کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا لفافہ تھا اور چہرے پر شدید تناؤ تھا۔ اس نے کوٹ اتار کر کرسی پر پھینکا اور بانو کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ لو، اس پر سائن کرو۔ تابش نے لفافہ بانو کے سامنے میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ بانو نے استری سائڈ پر رکھی اور حیرت سے لفافے کو دیکھا۔ یہ کیا ہے تابش؟ تمہارے کالج کا ڈراپ آؤٹ فارم ہے، آج کے بعد تم کالج نہیں جاؤ گی، گھر بیٹھو اور عزت سے رہو۔ تابش نے قمیض کی آستینیں اوپر چڑھاتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ بانو کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی آنکھوں میں فوراً آنسو آ گئے۔ لیکن کیوں؟ میرا آخری سال ہے، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، آپ میری پڑھائی کیوں چھڑوا رہے ہیں؟ تابش نے بانو کا چہرہ اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں اپنی بیوی کو سڑکوں پر رکشے کا انتظار کرتے اور آوارہ لڑکوں سے باتیں کرتے نہیں دیکھ سکتا۔ صنم اور دانی جیسے لوگوں سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں رہے گا۔ آپ بہت ظالم ہیں۔ بانو نے روتے ہوئے اپنا چہرہ چھڑانے کی کوشش کی۔ آپ مجھ سے بدلہ لے رہے ہیں اس بات کا جو میں نے کی ہی نہیں۔ تابش نے اسے جھٹکے سے دور کیا اور میز سے پین اٹھا کر اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ سائن کرو بانو، بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بانو نے کانپتے ہاتھوں سے فارم پر دستخط کر دیے۔ اس کا ایک آنسو فارم کے کاغذ پر جا گرا اور سیاہی پھیل گئی۔ کچھ دن گزر گئے، گھر کا ماحول ایسا ہی سرد رہا۔ ایک شام چودھری صاحب کے قریبی رشتہ دار
جاوید صاحب اپنی بیگم کے ساتھ گھر آئے۔ لاؤنج میں سب بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ جاوید صاحب نے چودھری صاحب سے ایک ایسی بات کہی جس نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ چودھری صاحب، مبارک ہو، آپ کے چھوٹے بھائی کی لندن والی جائیداد کا کیس حل ہو گیا ہے۔ وہ ساری پراپرٹی اب قانونی طور پر بانو کے نام منتقل ہو چکی ہے۔ جاوید صاحب نے فائل میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ یہ سنتے ہی پروین بیگم اور مروہ کے چہرے دیکھنے والے ہو گئے۔ پروین بیگم نے فوراً چائے کا کپ سائڈ پر رکھا۔ کیا مطلب جاوید بھائی؟ وہ تو کروڑوں کی جائیداد ہے نا؟ جی بالکل، وہ بہت بڑا بزنس اور بنگلہ ہے۔ بانو اب چودھری خاندان کی سب سے امیر لڑکی بن چکی ہے۔ جاوید صاحب نے مسکرا کر بانو کی طرف دیکھا جو خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھی یہ سب سن رہی تھی۔ اسے اس جائیداد میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ تابش نے لاؤنج کے دروازے پر کھڑے ہو کر یہ سب سنا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی آ گئی۔ وہ اندر آیا اور جاوید صاحب سے ہاتھ ملایا۔ شکریہ جاوید انکل، یہ فائلز آپ مجھے دے دیں، میں دیکھ لوں گا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد پروین بیگم کا رویہ بانو کے لیے یکسر بدل گیا۔ وہ بانو کے پاس آئیں اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ارے بانو بیٹی، تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ جاؤ اپنے کمرے میں آرام کرو، برتن مروہ دھو لے گی۔ بانو نے حیرت سے اپنی ساس کو دیکھا جن کی آنکھوں میں اب نفرت کی جگہ لالچ چمک رہا تھا۔ رات کو بانو کمرے میں بیڈ پر بیٹھی تھی کہ تابش اندر آیا۔ اس نے جائیداد کی فائل سائڈ ٹیبل پر رکھی اور بانو کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے بانو کے چہرے پر بکھرے بالوں کو انگلی سے پیچھے کیا۔ تو اب تم کروڑ پتی بن چکی ہو بانو علی؟ تابش نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے یہ جائیداد نہیں چاہیے تابش، آپ یہ سب اپنے نام کروا لیں، بس مجھے بابا کے پاس جانے دیں۔ بانو نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ تابش نے بانو کی کمر کے گرد ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کھینچ لیا جس سے بانو کی سانسیں رک گئیں۔ جانے دوں؟ اب تو بالکل نہیں جانے دوں گا۔ یہ جائیداد تمہاری ہے اور تم میری ہو۔ اس نے بانو کے کان کے پاس جھک کر دھیمی آواز میں کہا۔ لیکن یاد رکھنا، تمہارا یہ پیسہ بھی تمہارے کردار پر لگے داغ کو نہیں دھو سکتا۔ بانو نے درد سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ پیسہ آنے کے بعد بھی اس کی تقدیر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ بانو کمرے میں اکیلی بیٹھی اپنے پاپا کی تصویر دیکھ رہی تھی کہ اس کے فون پر ایک انجان نمبر سے میسج آیا۔ اس نے جیسے ہی میسج کھولا اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ میسج دانی کا تھا۔ بانو، مجھے پتہ ہے تمہارا نکاح زبردستی تابش سے ہوا ہے، وہ تمہیں تڑپا رہا ہے۔ میں صنم کے گھر کے پاس کھڑا ہوں، ایک بار آ کر مجھ سے مل لو، میں تمہیں اس قید سے نکال لوں گا۔ بانو نے گھبرا کر فوراً نمبر بلاک کر دیا اور فون بیڈ پر پھینک دیا۔ یا اللہ، یہ لڑکا میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑا؟ اگر یہ میسج تابش نے دیکھ لیا تو میری قیامت آ جائے گی۔ وہ ابھی خود کو سنبھال بھی نہیں پائی تھی کہ کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ تابش اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھیں۔ اس نے آتے ہی بیڈ پر پڑا بانو کا فون اٹھایا۔ بانو کا دل حلق میں آ گیا۔ تابش، وہ… بانو کی آواز سہم گئی۔ تابش نے فون کا لاک کھولا کیونکہ وہ بانو کا پاسورڈ جانتا تھا۔ اس نے جیسے ہی بلاک لسٹ اور حالیہ میسیجز دیکھے اس کا چہرہ غصے سے بھیانک ہو گیا۔ اس نے فون بیڈ پر پٹخا۔ تو یہ سب چل رہا ہے تمہارا؟ ابھی شادی کو ایک ہفتہ نہیں ہوا اور تم اپنے اس یار سے رابطے میں ہو؟ تابش نے بانو کا بازو اتنی سختی سے دبوچا کہ بانو کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ خدا کے لیے میری بات سنیں، میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، میں نے تو نمبر بلاک کر دیا، آپ خود دیکھ لیں۔ بانو روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ شٹ اپ بانو، بند کرو اپنے یہ مگرمچھ کے آنسو۔ نمبر بلاک کرنے کا ڈرامہ میرے سامنے مت کرو۔ اس صنم کے گھر کے پاس تمہارا انتظار کر رہا ہے اور تم یہاں معصوم بننے کا ڈھونگ رچا رہی ہو۔ تابش نے اسے جھٹکے سے زمین پر گرا دیا۔ بانو فرش پر گری اور سسکنے لگی۔ میں سچی ہوں تابش، میرا دانی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ زبردستی مجھے تنگ کر رہا ہے۔ اگر اب تم نے ایک لفظ بھی بولا تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا، تابش نے غرا کر کہا اور کمرے سے باہر نکل کر دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔ بانو بند دروازے کو دیکھتی رہی اور فرش پر بیٹھ کر اکیلی روتی رہی۔ اس کا کوئی سننے والا نہیں تھا۔ شام کو تائی جان اوپر آئیں اور انہوں نے تالا کھول کر بانو کو باہر نکالا۔ چلو بانو، نیچے آؤ، تمہارے پاپا کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، وہ ہسپتال میں ہے اور تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ پاپا کا نام سنتے ہی بانو اپنے سارے غم بھول گئی۔ وہ اسی ہال میں نیچے بھاگی۔ گاڑی میں تابش پہلے سے موجود تھا، چہرہ بالکل اسپاٹ اور سخت۔ بانو خاموشی سے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ پورے راستے کسی نے ایک دوسرے سے بات نہیں کی۔ ہسپتال پہنچ کر بانو تیز قدموں سے پاپا کے وارڈ کی طرف بڑھی۔ چودھری صاحب بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے۔ ان کا چہرہ بالکل سفید پڑ چکا تھا اور آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا۔ بانو کو دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پاپا جانی، بانو ان کے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور ان کا ہاتھ چومنے لگی۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں میں آ گئی ہوں۔ چودھری صاحب نے مشکل سے ماسک ہٹایا اور دھیمی آواز میں بولے، میری بانو، تم خوش ہو نا؟ تابش تمہارا خیال تو رکھتا ہے نا؟ بانو نے پیچھے کھڑے تابش کو دیکھا جو سرد نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بانو نے اپنے آنسو صاف کیا اور جھوٹی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بولی، جی پاپا، میں بہت خوش ہوں۔ لالا
میرا مطلب ہے تابش میرا بہت خیال رکھتے ہیں، آپ بالکل فکر مت کریں۔ چودھری صاحب نے تابش کو پاس بلایا اور اس کا ہاتھ بانو کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ تابش بیٹا، یہ میری اکلوتی کائنات ہے، اس کا دل کبھی مت دکھانا، میں اب زیادہ دن کا مہمان نہیں ہوں۔ چچا جان آپ ایسی باتیں مت کریں، بانو میری ذمہ داری ہے، آپ سکون کریں۔ تابش نے بانو کو دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اس کی آواز میں کوئی احساس نہیں تھا۔ رات کے آخری پہر جب بانو ہسپتال کے کوریڈور میں چائے لینے گئی تھی، اچانک وارڈ سے ڈاکٹرز کی دوڑنے کی آوازیں آئیں۔ بانو کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ کب وہیں چھوڑ کر وارڈ کی طرف بھاگی۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مانیٹر پر لکیر سیدھی ہو چکی تھی اور ڈاکٹر نے چودھری صاحب کے چہرے پر سفید چادر ڈال دی تھی۔ پاپا! بانو نے ایک دلدوز چیخ ماری اور بیڈ کی طرف لپٹی۔ پاپا آنکھیں کھولیں، آپ مجھے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، بس آئیں بات کریں اپنی بانو سے۔ وہ ان کا جسم ہلا ہلا کر رو رہی تھی، لیکن چودھری صاحب اب اس دنیا سے جا چکے تھے۔ تابش نے آگے بڑھ کر بانو کو پیچھے کھینچنے کی کوشش کی۔ بانو خود کو سنبھالو، وہ اب نہیں رہے، دور رہے مجھ سے۔ بانو نے پہلی بار تابش کو پورے غصے سے پیچھے دھکیلا۔ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ نے انہیں جھوٹ بول کر بیمار کیا، آپ نے میری خوشیاں چھین لی، اب میں کس کے سہارے جیوں گی؟ بانو رونے لگی۔ تابش نے کوئی جواب نہیں دیا، اس نے بس بانو کو زبردستی اپنے سینے سے لگا لیا تاکہ وہ مزید تماشا نہ کھڑا کرے۔ بانو اس کے حصار میں تڑپتی رہی یہاں تک کہ وہ روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ پاپا کے جنازے اور تدفین کے بعد بانو بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ وہ 24 گھنٹے اپنے کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی رہتی، نہ کچھ کھاتی نہ پیتی۔ تائی جان 2 دن تو بہت ہمدرد بنی، لیکن تیسرے دن جائیداد کی فائل لے کر بانو کے کمرے میں آ گئی۔ بانو بیٹی، جو ہونا تھا ہو گیا، اب زندگی تو نہیں رکتی نا؟ تائی جان نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے پیار سے کہا۔ بانو نے سوجی ہوئی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ جی تائی جان، یہ کچھ کاغذات ہیں بیٹا، وہ لندن والی جائیداد کے۔ جاوید بھائی کہہ رہے تھے کہ اگر تم ان پر دستخط کر دو تو وہ بزنس اور بینک اکاؤنٹ تابش کے نام ٹرانسفر ہو جائیں گے۔ آخر میاں بیوی کا ایک ہی تو سب کچھ ہوتا ہے نا؟ انہوں نے پین بانو کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا۔ بانو کو ان کی نیت صاف سمجھ آ رہی تھی۔ اس نے بغیر کچھ سوچے پین لیا اور کاغذات پر سائن کرنے لگی۔ اسی وقت تابش کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے اپنی ماں کے ہاتھ میں جائیداد کے کاغذات دیکھے تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ امی یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ تابش کی آواز میں غصہ تھا۔ تائی جان گھبرا گئیں۔ وہ تابش بیٹا، میں تو بس بانو کی مدد کر رہی تھی تاکہ اسے ان چکروں میں نہ پڑنا پڑے۔ مجھے پتہ ہے آپ کیا کر رہی ہیں۔ یہ کاغذات ابھی کے ابھی میز پر رکھیں اور نیچے جائیں۔ بانو کی جائیداد سے میرا یا اس گھر کے کسی فرد کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، تابش نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ تائی جان نے غصے سے بانو کو گھورا اور کاغذات میز پر پٹک کر باہر نکل گئی۔ بڑا آیا غیرت مند، اپنے باپ کی کمائی یاد نہیں رہی اب؟ کمرے میں اب صرف بانو اور تابش تھے۔ بانو نے گھٹنوں میں سر دے لیا۔ تابش اس کے پاس آیا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم یہ جائیداد میرے نام کر کے مجھ پر احسان کرو گی، یا یہ تمہاری کوئی نئی چال ہے؟ اس نے بانو کی ٹھوڑی پکڑ کر چہرہ اوپر اٹھایا۔ بانو کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کی انگلیوں پر گرے۔ مجھے کوئی چال نہیں چلنی تابش، مجھے پیسہ نہیں چاہیے، آپ سب کچھ لے لیں، بس مجھے اس گھر سے جانے دیں، میں اپنے پاپا کے گھر اکیلی رہ لوں گی۔ میں نے کہا نا تم کہیں نہیں جا سکتی۔ تابش کا لہجہ سخت ہو گیا، لیکن اس کی آنکھوں میں بانو کی حالت دیکھ کر ایک پل کے لیے تکلیف ابھری، جس سے اس نے فوراً چھپا لیا۔ تم چاچا کی امانت ہو اور اب سدھر کر تمہیں اسی گھر میں رہنا ہوگا۔ اگلے دن تائی جان نے بانو کو بازار سے کچھ راشن اور گھر کا سامان لانے کے لیے اکیلے بھیج دیا۔ مروہ نے منع بھی کیا کہ لالا غصہ کریں گے، لیکن تائی جان نے جان بوجھ کر بانو کو باہر بھیجا۔ بانو برقع پہن کر مارکیٹ کے کونے سے گزر رہی تھی کہ اچانک کسی نے اس کا راستہ روک لیا۔ بانو نے چہرہ اٹھایا تو سامنے دانی کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی کمینگی بھری مسکراہٹ تھی۔ ارے بانو بیگم، سنا ہے چودھری صاحب چل بسے اور تم کروڑ پتی بن گئی، دانی نے اس کے قریب ہوتے ہوئے کہا۔ بانو خوف اور غصے سے کانپنے لگی۔ دانی دور ہو جاؤ مجھ سے، ورنہ میں یہاں شور مچا دوں گی۔ شور مچاؤ گی؟ مچاؤ ذرا، تمہارے اس خاوند کو بھی تو پتہ چلے کہ تم بازار میں مجھ سے ملتی ہو، وہ ویسے بھی تم پر شک کرتا ہے نا۔ دانی نے اس کا بازو پکڑنے کی کوشش کی۔ اب تو تمہارے پاس پیسہ بھی ہے، چلو میرے ساتھ عیش کریں گے۔ چھوڑو میرا ہاتھ بدتمیز انسان۔ بانو نے پوری طاقت سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور اسے زوردار تھپڑ مارا۔ آج کے بعد میرے سامنے مت آنا، ورنہ میں تمہیں جان سے مروا دوں گی۔ دانی نے اپنا گال پکڑا، اس کی آنکھوں میں غصہ اترا۔ یہ تھپڑ تمہیں بہت مہنگا پڑے گا بانو علی، دیکھنا اب میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں۔ وہ بڑبڑاتا ہوا وہاں سے بھاگ گیا۔ بانو روتی ہوئی سامان وہیں چھوڑ کر گھر کی طرف بھاگی۔ اس کا پورا وجود بری طرح کانپ رہا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس تھپڑ کا انجام کتنا عبرتناک ہونے والا ہے۔ بانو ہانپتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہوئی تو اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔
اور ہاتھ پاؤں بری طرح کانپ رہے تھے۔ لاؤنج میں تائی جان صوفے پر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھیں۔ بانو کو اس حال میں دیکھا تو انہوں نے ریموٹ سائڈ پر رکھا۔ لو، خالی ہاتھ آ گئی۔ سامان کہاں ہے بانو؟ اور یہ شکل پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ تائی جان نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ بانو نے اپنے دوپٹے سے آنسو صاف کیے اور لکڑی کی سیڑھی کا سہارا لیتے ہوئے بولی، تائی جان وہ مارکیٹ میں رش بہت تھا، میری طبیعت اچانک خراب ہو گئی، میں اوپر جا رہی ہوں۔ طبیعت خراب تھی یا کوئی اور مل گیا تھا؟ تائی جان نے پیچھے سے زوردار آواز میں طنز کا تیر چلایا۔ بانو نے سنا لیکن کوئی جواب دیے بغیر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے دروازہ بند کیا اور بیڈ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ دانی کی وہ خبیث شکل اور اس کا لہجہ بانو کے ذہن میں بار بار گھوم رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب کوئی بہت بڑا طوفان آنے والا ہے۔ شام کے وقت جب تابش آفس سے واپس آیا تو اس کا موڈ پہلے ہی خراب تھا۔ وہ جیسے ہی لاؤنج میں پہنچا، تائی جان نے اسے چائے کا کپ دیتے ہوئے پاس بٹھا لیا۔ تابش بیٹا، میں تو کہتی ہوں اپنی بیوی پر تھوڑی نظر رکھو۔ آج دوپہر میں نے اسے بازار بھیجا تھا، سامان تو لائی نہیں، الٹا روتی ہوئی اڑتی اڑتی گھر آئی، پوچھو تو کہتی ہے طبیعت خراب ہے۔ تائی جان نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے بات کا بیچ بو دیا۔ تابش نے گہرا سانس لیا اور کپ میز پر پٹک دیا۔ امی، میں نے آپ سے کتنی بار کہا ہے کہ اسے اکیلے باہر مت بھیجا کریں۔ ارے تو میں کیا اپنے گھر کے کام بھی نہ کرواؤں؟ اب وہ کوئی ملکہ برطانیہ تو نہیں بن گئی جائیداد ملنے سے۔ تائی جان نے منہ بنایا۔ تابش بغیر کچھ بولے غصے سے پیر پٹکتا ہوا اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے کا دروازہ جھٹکے سے کھلا تو بانو جو پہلے سے ڈری ہوئی تھی یکدم کھڑی ہو گئی۔ تابش نے کوٹ اتار کر بیڈ پر پھینکا اور بانو کے بالکل قریب آ گیا۔ آج بازار میں کس سے مل کر آئی ہو تم؟ تابش کی آواز میں دبی دبی غصے کی لہر تھی۔ میں کسی سے نہیں ملی تابش، میں بس سامان لینے گئی تھی، وہاں چکر آ گئے تو واپس آ گئی۔ بانو نے جھوٹ بولا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر دانی کا نام لیا تو تابش کا غصہ آسمان چھو لے گا۔ مجھ سے جھوٹ مت بولو بانو، تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں کہ تم کچھ چھپا رہی ہو۔ تابش نے اس کا چہرہ اپنی سخت گرفت میں لیا۔ سامان کہاں ہے پھر؟ وہیں گر گیا تھا، مجھ سے اٹھایا نہیں گیا، پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دے، درد ہو رہا ہے۔ بانو کی آنکھوں سے دوبارہ آنسو بہنے لگے۔ تابش نے اسے جھٹکے سے چھوڑا اور واش روم کی طرف چلا گیا۔ بانو نے دل پر ہاتھ رکھا۔ وہ چاہتی تھی کہ تابش کو سچ بتا دے، لیکن تابش کا شک ایسا تھا کہ وہ سچ کو بھی گناہ بنا دیتا۔ رات کے 2 بجے بانو کی آنکھ اچانک تابش کے فون کی وائبریشن سے کھلی۔ تابش گہری نیند میں تھا۔ بانو نے دیکھا کہ سائڈ ٹیبل پر پڑے فون کی اسکرین بار بار روشن ہو رہی تھی۔ کسی انجان نمبر سے مسلسل میسیجز آ رہے تھے۔ بانو نے ڈرتے ڈرتے فون اٹھایا۔ جیسے ہی اس نے لاک اسکرین پر میسیج پڑھا، اس کی سانسیں رک گئیں۔ میسیج دانی کا تھا اور ساتھ میں کچھ تصویریں تھیں۔ اپنے غیرت مند شوہر کو بولو کہ اپنی بیوی کو سنبھال کر رکھے۔ یہ تصویریں دیکھو، آج بازار میں تمہاری بیوی میرے کتنے قریب کھڑی تھی اور کیسے مجھ سے باتیں کر رہی تھی۔ اگلی بار اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو یہ تصویریں پورے علاقے میں پھیلا دوں گا۔ تصویریں اس اینگل سے لی گئی تھی کہ لگ رہا تھا بانو خود دانی کے قریب کھڑی ہے اور دانی کا ہاتھ بانو کی طرف بڑھا تھا۔ بانو کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر بیڈ پر گرا۔ اسی دوران تابش نے کروٹ لی اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ کیا کر رہی ہو تم میرے فون کے ساتھ؟ تابش نے بیٹھتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھا۔ تابش، وہ بانو کی زبان جیسے تاروں سے چپک گئی۔ تابش نے فوراً فون جھپٹ لیا۔ جب اس نے دانی کے میسیجز اور وہ تصویریں دیکھی تو اس کے چہرے کا رنگ سرخ سے سیاہ ہونے لگا۔ اس کی رگیں تن گئی۔ اس نے فون بیڈ پر مارا۔ یہ ہے تمہاری حقیقت، یہ ہے تمہاری معصومیت۔ آج بازار میں طبیعت خراب نہیں تھی، اپنے یار سے پینگے بڑھانے گئی تھی تم۔ تابش دھاڑا۔ خدا کی قسم تابش، یہ جھوٹ ہے، اس نے مجھے تنگ کیا تھا، میں نے اسے تھپڑ بھی مارا۔ یہ تصویریں غلط اینگل سے لی گئی ہیں، پلیز میرا یقین کریں۔ بانو درد سے چیختی ہوئی صفائیاں دینے لگی۔ تھپڑ مارا تھا؟ اگر تھپڑ مارا تھا تو مجھے گھر آ کر کیوں نہیں بتایا؟ جھوٹ کیوں بولا کہ طبیعت خراب تھی؟ تابش کی آنکھوں میں اب سچی نفرت اتر آئی تھی۔ تم جیسی لڑکیاں کبھی نہیں سدھرتی۔ چاچا نے مرتے مرتے میرے گلے میں یہ توق ڈال دیا۔ اس نے بانو کو زور سے بیڈ پر پٹخا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ اتنی زور سے بند ہوا کہ پورا کمرہ ہل گیا۔ بانو بیڈ پر بکھرے بالوں کے ساتھ اکیلی سسکیاں لیتی رہی۔ اس کا سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ اس نے ڈر کے مارے سچ چھپایا تھا۔ اگلی صبح مروہ کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی جب بانو نیچے آئی۔ بانو کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں۔ مروہ نے اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر تاسف اور دکھ تھا۔ بانو آپا، لالا رات سے باہر گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے گھر کا دروازہ تک نہیں کھٹکھٹایا۔ آپ دونوں کے درمیان کیا چل رہا ہے؟ مروہ نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ بانو نے مروہ کا ہاتھ پکڑا۔ مروہ، خدا کے لیے میرا یقین کرو، میں بے قصور ہوں، دانی مجھے بدنام کر رہا ہے، وہ غلط تصویریں بھیج رہا ہے۔ اسی وقت تائی جان کچن میں داخل ہوئیں۔ کون سی تصویریں؟ ذرا ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ چودھری صاحب کی بیٹی اب کیا نئے گل کھلا رہی ہے۔ بانو نے تائی جان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ تائی جان، میں نے کچھ نہیں کیا، دانی زبردستی میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ہاں ہاں، لڑکے تو پاگل ہوتے ہیں نا،
جو شریف لڑکیوں کے پیچھے گھومتے ہیں۔ خود میں کوئی خرابی ہو تو دنیا کو دوش دو۔ تائی جان نے زہر اگلا۔ جاؤ باہر، تمہارا شوہر کھڑا ہے، اس کا سامنا کرو۔ بانو ڈرتے ڈرتے پورچ میں آئی۔ تابش گاڑی کے اسٹیئرنگ پر سر رکھے بیٹھا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ بری طرح تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ بانو نے گاڑی کا دروازہ ہلکا سا کھولا۔ تابش اندر آ جائیں، رات کی بات کا سچ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ بانو کی آواز کانپ رہی تھی۔ تابش نے سر اٹھایا۔ اس نے بانو کو دیکھا اور اس کے لہجے میں اب غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سا سرد پن تھا۔ اب کوئی سچ سننے کی ضرورت نہیں ہے بانو، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ تابش نے گاڑی کی چابی نکالی اور باہر آیا۔ کیا فیصلہ کیا ہے آپ نے؟ بانو کا دل زور سے دھڑکا۔ میں تمہیں تمہاری جائیداد سمیت تمہارے پاپا کے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں۔ آج کے بعد میرا اور تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہوگا۔ میں ایسی لڑکی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا جس کا نام روز کسی لڑکے کے ساتھ آئے، تابش نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ بانو کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ نہیں تابش، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ پاپا نے میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا تھا۔ اگر آپ نے مجھے چھوڑ دیا تو دنیا مجھے جینے نہیں دے گی۔ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ دنیا تو تمہیں ویسے بھی جینے نہیں دے گی۔ چلو اپنا سامان اٹھاؤ۔ تابش بغیر دیکھے اندر چلا گیا۔ بانو وہیں پوچھ کی ٹھنڈی زمین پر بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ اللہ نے اسے دولت تو دے دی تھی۔ نہیں، میں ہار نہیں مانوں گی۔ بابا کی عزت اور اپنی بے گناہی کے لیے مجھے لڑنا ہوگا۔ وہ جلدی سے اٹھی، اپنے آنسو صاف کیا اور سیدھی صنم کے گھر کی طرف بھاگی، جو ان کے گھر سے چند منٹوں کے فاصلے پر تھا۔ اتفاق سے صنم کے گھر کے باہر ہی دانی اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا ہنس رہا تھا۔ بانو کو اکیلے آتے دیکھ کر دانی کے چہرے پر وہی خبیث مسکراہٹ ابھری۔ کیوں بانو بیگم، آ گئی لائن پر؟ دانی نے طنز کیا۔ بانو نے بنا ڈرے اپنا فون نکالا اور چپکے سے ریکارڈنگ آن کر کے قمیض کی جیب میں ڈال لی۔ دانی، تم آخر چاہتے کیا ہو؟ کیوں میری زندگی برباد کر رہے ہو؟ میں نے تمہیں بازار میں تھپڑ مارا تو تم نے جھوٹی تصویریں بنا کر میرے شوہر کو بھیج دی۔ بانو نے جان بوجھ کر اونچی آواز میں سب اگلوانے کے لیے کہا۔ دانی ہنس پڑا۔ ہاں تو اور کیا کرتا، بڑے نخرے دکھاتی تھی نا تم۔ صنم کا کزن ہوں، کوئی سڑک چھاپ تو نہیں تھا۔ اس دن مارکیٹ میں تم نے مجھے سب کے سامنے تھپڑ مارا، بس اسی کا بدلہ لیا ہے۔ ان تصویروں سے اب تمہارا واکڑو شوہر تمہیں طلاق دے دے گا، پھر دیکھتا ہوں تم کہاں جاتی ہو۔ بانو کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے جیب سے فون نکالا اور ریکارڈنگ بند کر دی۔ تمہارا بہت شکریہ دانی، تم نے خود ہی اپنا گناہ قبول کر لیا۔ دانی کا چہرہ یک دم سفید پڑ گیا۔ بانو وہاں سے مڑی تو سامنے تابش کھڑا تھا۔ وہ بانو کے پیچھے ہی آیا تھا اور اس نے دانی کی زبان سے سچ کا ایک ایک لفظ خود سن لیا تھا۔ تابش کا چہرہ ندامت اور غصے کا ملا جلا تاثر دے رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ دانی بھاگتا، تابش نے آگے بڑھ کر اسے گریبان سے پکڑا اور 2-3 زوردار تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیے۔ اگر دوبارہ میری بیوی کے آس پاس بھی نظر آئے تو جیل میں سڑوا دوں گا۔ دانی مار کھا کر وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ اب پورچ میں صرف تابش اور بانو تھے۔ تابش بانو کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں شرمندگی سے جھکی ہوئی تھیں۔ بانو، مجھے معاف کر دو۔ میں شک کی آگ میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ تمہاری سچائی دیکھ ہی نہیں پایا۔ تابش نے کانپتے ہاتھوں سے بانو کا ہاتھ پکڑا، جو اس بار بالکل ٹھنڈا نہیں تھا۔ بانو نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی خوف نہیں تھا۔ مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے تابش، بس مجھے خوشی ہے کہ آج بابا کی روح کو سکون مل گیا ہوگا کہ ان کی بیٹی بے قصور ہے۔ تابش نے گہرا سانس لیا اور بانو کو اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں سمیٹ لیا۔ یہ گرفت پچھلی راتوں جیسی سخت یا حق جتانے والی نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک سچا پچھتاوا اور بے پناہ محبت تھی۔ اس نے بانو کے ماتھے پر پیار کیا اور دھیمی آواز میں بولا، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ کبھی بیوی کا درجہ نہیں دوں گا، لیکن آج میں دل سے ہار گیا ہوں۔ تم صرف میری بیوی نہیں، میری زندگی، میری عزت اور محبت ہو۔ اب لندن کی جائیداد ہو یا دنیا کا کوئی طوفان، تمہیں مجھ سے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ بانو نے پہلی